بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق اسٹرالوجی۔ دوستو، آج 17 دسمبر ہے، 2024 ہے، اور آج کے ذائچے میں جو سب سے اہم ترین باتیں ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ ذائچہ کیوں بنوانا چاہیے۔ دیکھیں دوستو، ذائچہ جو ہے یہ دنیا کا ایک، آپ سمجھیے کہ آنے والے وقت کا ایک نقشہ جو ہم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ستارے اس وقت یہاں ہیں، آپ کے پیدائشی ستارے یہاں تھے، آنے والے وقت میں آپ کے ستارے یہاں جا رہے ہیں۔ ہر انسان کے ذائچے میں جو اس کا پہلا خانہ ہوتا ہے وہ اس کا خانہ حال ہوتا ہے۔ اس پہلے خانے سے پچھلا خانہ اس کا ماضی ہوتا ہے، 12واں خانہ، اور اس کا ذائچے کا دوسرا خانہ اس کا فیوچر کو بتاتا ہے۔ اس طرح دوستو یہ ذائچہ ہر جگہ پہ تبدیل ہوتا ہے، ہر جگہ کے بارے میں متواتر انفارمیشن آتی رہتی ہے۔ ذائچے میں مجھے حیرانی آتی ہے ان لوگوں سے جو اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ اپنی شادی یا اپنے بچوں کی شادی کے سلسلے میں اپنی مرضی کرتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ ہم جہاں شادی کر رہے ہیں اس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اس پورے ذائچے میں دوستو، اور طب میں بھی یہی قانون مروجہ ہے کہ آتش کی باد کے ساتھ دوستی ہے، آگ کی ہوا کے ساتھ دوستی ہے۔ جتنی ہوا چلے گی آگ اتنی بھڑکے گی۔ پانی کی آگ کے ساتھ دشمنی ہے۔ اب جتنا مرضی پانی آپ گرم کر دیں، جتنی مرضی نیچے آگ جلا دیں، جو ہی پانی گرم ہوگا وہ اس کو آپ آگ پہ گرا دیں، چاہے اس کا ٹمپریچر آگ جتنا ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ آگ کو بجھا دے گا۔ لہٰذا ہمارے علم سے ضرور فائدہ لیں اپنے بچوں کی شادی کے، کیونکہ ان کی زندگی کا ایک بہت بڑا اہم فیصلہ ہوتا ہے، اور وہ اپنے جیون ساتھی کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ لہٰذا اگر تو انہیں اپنے ہم مزاج بندہ مل گیا تو لائف بہت اچھی گزرے گی۔ اگر انہیں ذائچے میں مخالف مزاج کا بندہ مل گیا تو میں نے اس دوستو دنیا میں بہت بڑے بڑے لوگ جن کے لیے پیسہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ان کے بھی مسائل ایسے ہی سنے ہیں، دیکھے ہیں، ذائچے پڑھے ہیں، بنائے ہیں کہ یہ پرابلم ہے جی ہمارا۔ تو اس کا مطلب دوستو عرض کرنے کا یہ ہے کہ روپیہ پیسہ ان چیزوں میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا، انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے۔ میں نے بہت سارے ایسے میاں بیوی کے ذائچے بنائے جو دونوں جاب کرتے تھے اور بڑے ہی مینجمنٹ کے ساتھ اپنے بچوں کو ٹائم دیتے تھے، لیکن ان کی لائف بڑی خوش تھی۔ کبھی ان کے اندر لڑائی جھگڑا تو میں نہیں ہوا۔ ہمارا یہ جو اسٹرالوجی ہے دوستو، یہ ہر عقل مند لوگوں کے لیے اس میں جو ہے نا ایک راز، اس میں ایک راستہ متعین ہے۔ آپ دیکھیے اس پاکستان کی مثال لیجئے، بڑے بڑے گروپ آئے، بڑا بزنس شروع کیا، لیکن وہ رہ گئے پیچھے۔ چھوٹے سے بندے نے اپنی پارٹنرشپ کا آغاز کیا، اس نے اپنے ساتھ ٹیم ایسی ملائی جن کے ستارے اس کے ستاروں کو ملتے تھے، آپس میں انڈرسٹینڈنگ تھی، لہٰذا آنے والا وقت ان کے لیے بہتر آیا۔ اسی طرح یہ ذائچہ دوستو ہر بندے کا تقسیم ہوتا ہے۔ اب میں نے اپنی جو ذائچے کو پڑھا، جو دیکھا، جو سمجھا، اس میں اپنے دیکھنے سننے والوں سے صرف ایک بات عرض کرتا ہوں کہ میری اسٹرالوجی کے مطابق اگر آپ نے بچوں کی شادی کرنی ہے، کوئی مکان کا نقطہ آغاز کرنا ہے، مطلب بنانا شروع کرنا ہے، نیا کاروبار شروع کرنا ہے، شراکت کرنی ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ لاکھوں روپے، ہزاروں کروڑوں روپے اپنے ڈبو دیں، آپ صرف ہم سے ایک ذائچہ بنوا لیں، ہم آپ کو بتائیں گے آپ کا فیصلہ کیسا ہے۔ کیونکہ دوستو اس اسٹرالوجی میں ایک نقطہ آغاز ہے اور ایک نقطہ انجام ہے۔ جو نقطہ آغاز ہے وہ ابتدا کی بات کرتے کہ ابتدا کیسے ہوگی، جو نقطہ انجام ہے وہ یہ بتائے گا کوئی چیز حاصل بھی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو دوستو یہ میرا بتانے کا مقصد اپنے علم کو آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنا ہے کہ یہ ایک علم ہے دوستو جس سے آپ اپنی لائف کو بہتر کر سکتے ہیں۔ خیر، آج دوستو 17 دسمبر ہے، 2024 ہے، اور آج کے ذائچے میں، پاکستان کے ذائچے میں اور عمران خان صاحب کے ذائچے میں ستارے کدھر ہیں؟
پاکستان کے ذائچے میں تو میں عرض کر چکا ہوں کہ مریخ جو ہے وہ برج اسد میں ریورس ہو چکا ہے. ابھی جو ہے پھر بھی کچھ نہ کچھ طاقت حاصل ہے کیونکہ وہ اپنے دوست کے گھر میں ہے. لیکن جو ہی اس سے پچھلے برج میں یہ جائے گا، برج سرطان میں، جہاں اس کو حبوط ہوتا ہے، یہ فقیر بن جاتا ہے، وہ بھی دوستو وقت آنے والا ہے. یہ جو لوگ سمجھ رہے تھے کہ ہم بڑے کنگ ہیں، میں نے ان کے بارے میں آپ سے عرض کیا تھا کہ عمران خان کے جتنے مخالفین ہیں وہ جو کہیں سے پکڑ کے لائے گئے ہیں اور سامنے کیمرے کے آتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑی اداکاری کرتے ہیں، جی لائیں جی دکھائیں کہاں ہے جی، ایک آپ مجھے لاش دکھائیں، کسی بندے کا نام بتائیں. میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ حکومت کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی عمران خان کے مخالفین ہیں، ان سب کو ایک 5 دسمبر سے ریورس گیئر لگے گا اور یہ آگے نہیں بڑھ پائیں گے. اور 13 دسمبر 2024 کو دوستو میں نے ایک بہت بڑی پریڈکشن کی تھی. سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں دوستو کہ یہ ہماری کیلکولیشن ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ ذائچے میں چاند اور یہ عطارد، زہرہ، سورج اور مشتری آپس میں، پلوٹو بھی ان میں شامل ہے، یہ آپس میں کمیونیکیشن کر رہے ہیں تو ایک بہت بڑی خبر آئے گی. یہ ذرا میری ویڈیو ملاحظہ کیجیے. اور میں نے عرض کیا دوستو، جتنا میں بتا سکتا ہوں، جتنی میرے آسٹرالوجیکل اسپیکٹ ہے، خان صاحب اس وقت بہت سٹرونگ ہیں اور آنے والے وقت میں یہ جو عطارد کی اور زہرہ کی نظر ہے یہ ایک خبر لانے کی سمت میں ہے. ایک خبر خان صاحب کے ذائچے میں آنے والی ہے جو بڑی اہمیت رکھتی ہے، وہ انشاءاللہ خبر آئے گی. اب یہ وقت آ گیا، صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہاں پہ ایک اپنے خاص بندے کو وزیر لگا دیا اور اس بندے نے پہلے ہی کہا تھا 26 تاریخ کو کہ عمران خان کو رہا کرو. اب جب اس کو وہ مل گیا سارا کچھ تو خبر آئی، آپ نے دیکھا اس میں ایک مشہور چینل نے بھی اپنی خبر پہ اس میں بات کی، لیکن بعد میں انہوں کو اپنی وہ جو لکھا تھا وہ مٹانا پڑا. آپ میرے خیال میں سمجھ گئے ہوں گے میری بات. اب صورتحال یہ ہے دوستو کہ خان صاحب کے جو ستارے ہیں، میں نے عرض کیا تھا کہ انٹرنیشنل لیول پہ وہ بڑے سٹرونگ ہیں، اور یہ جو سٹرونگ صورتحال ہے خان صاحب کی آج کے دن 17 دسمبر 2024 کو اور سٹرونگ ہو گئی ہے. اس کی سب سے بنیادی وجہ دوستو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ذائچے کے تیسرے خانے میں زہرہ بیٹھا ہوا ہے، جو اب ان کے ستارے، ذاتی ستارے مشتری کو اپنی کمیونیکیشن کر رہا ہے، اپنی طاقت دے رہا ہے. پہلے دوستو دیکھیں، صرف یہاں چاند نے پازیٹیو کمیونیکیشن کی، ایک بندہ آ گیا جس نے کہا عمران خان کو رہا کرے، اور اب اس نے سٹرونگلی بات کی ہے کہ اس کو رہا کیا جائے. میں یہی کہہ رہا ہوں جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا، جو ہمارا ڈیٹا کلیکشن تھا دوستو، وہ ہم نے بات کی تھی کہ خان صاحب کے ذائچے میں بیرون ملک ان کا قد کاٹ، ان کی شہرت، ان کی کامیابی یہ زیادہ ہوتی جا رہی ہے. اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ خان صاحب باؤنسر پہ باؤنسر ماریں گے، ان کی بات سمجھ سے باہر ہو جائے گی. میں نے آج تک دوستو ذائچے میں جن لوگوں کے پہلے خانے میں طاقتور ستارے دیکھے، انہیں میں نے کبھی بھی انہیں میں نے سلو موومنٹ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. ہر بندے کا ذائچہ دوستو ڈیفرنٹ ہوتا تھا. عمران خان صاحب کے ذائچے میں کرنٹلی زہرہ اور مشتری کی 7 نظرات شروع ہو گئی ہیں، اور یہ جو 7 نظرات ہیں دوستو، زہرہ کا ایک درجہ پورے 15 دن تک رزلٹ لاتا ہے. اس وقت جو حد اتصال شروع ہے، آج زہرہ 11 درجے پہ ہے، کل سے حد اتصال شروع ہے. کل سے آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے، کیا باتیں سامنے آ رہی ہیں. اور یہ جو باتیں ہیں یہ بھی بڑھیں گی، کیونکہ جتنے درجے زہرہ آگے طے کر کے اپنی نظر میں لائے گا، اتنے درجوں کو ہم 15 دنوں سے ضرب دیں گے. مطلب ایک درجہ زہرہ کا برابر ہے 15 دن کے. اب یہ 5 درجے کا مطلب حد اتصال ہے، تو 5 درجے کو جب 15 سے ضرب دیں گے تو یہ ہمارے پاس ایک جواب آئے گا کہ اتنے دن عمران خان صاحب بتدریج سٹرونگ ہوتے رہیں گے. وقتی سٹرونگ ہونے کی بات نہیں ہے. جو میں نے متعدد دفعہ آپ سے عرض کیا کہ دوستو یہ کام، یہ وقت کب ہوگا،
اس کے 6 قاعدے ہیں ایسٹرالوجی، مجھے صرف 3 آتے ہیں۔ یہ جو قاعدہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں دوستو، یہ تیسرا قاعدہ ہے۔ اب جیسے جیسے صورتحال آگے بڑھے گی، خان صاحب کی مقدر یاوری کا سلسلہ اور بڑھتا جائے گا۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ ان کے جتنے بھی مخالفین ہیں، زحل نے ابھی آپ دیکھیے صرف 1 درجہ ریورس واپس طے کی ہے، ابھی اس کے درجے باقی ہیں۔ تو عمران خان کے مخالفین کے لیے آپ یہ سمجھیے کہ ابھی اس کے امتحان اور بھی ہیں، ابھی آپ انتظار فرمائیے ان کے ساتھ ہوتا ہے کیا۔ صورتحال دوستو، کیونکہ خان صاحب کے ذائچے کے 4تھے خانے میں زحل ہے، لہٰذا مجھے یہ قوی یقین تھا کہ گو کہ پرابلمس خان صاحب کے لیے بھی آئی۔ ان کو عدالتوں نے رہائی دی مگر ان کو رہا نہیں کیا۔ اللہ کا فیصلہ قوی ہے اور اللہ کا فیصلہ غالب ہے۔ میں آج تک یہ سمجھتا ہوں اپنی ایسٹرالوجی کے حوالے سے کہ ہمارا چھوٹا موٹا ایک اندازوں کا علم ہے، لیکن قوی ذات صرف اللہ کی ہے، وہ سب جانتا ہے، اسے سب خبر ہے۔ تو خان صاحب جہاں پہ بھی ہیں بہت طاقتور ہیں، اور یہ سارے اس کے باہر رہ کے بھی، حکومت میں رہ کے بھی کمزور ہیں، یہ فیصلہ ہی نہیں کر سکتے کرنا کیا ہے۔ اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ایک ملبہ گرنے والا ہے بہت بڑا، ایسے سمجھیے کہ پہاڑ سے ایک ملبہ گرنے والا ہے، یا کوئی بہت ساری بلڈنگ گرنے والی ہے۔ اب یہ بلڈنگ جو گرے گی دوستو، یہ ذائچہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان کے مخالفین جو ہیں ان کے لیے مشکلات لائے گی۔ میرا یہ مقصد ہرگز نہیں خدا نہ خواستہ کہ کوئی کسی کی بلڈنگ یا کوئی پہاڑ گر جائے، میرا مطلب یہ ہے کہ مشکلات کے انبار جو ہیں ان کے اوپر آنے والے ہیں۔ یہ آپ یہ نہ سمجھیے کہ یہ دائیں بائیں دیکھ لیں گے، اب انہیں دائیں بائیں دیکھنے والا وقت گزر گیا ہے۔ دائیں بائیں دیکھنے والا وقت وہ تھا کہ جب خان صاحب کو عدالتوں نے رہا کیا تو رہا کر دیتے اور انہیں کہتے آئیں جی آپ اپنا آ کے سنبھالیں۔ ماضی میں دوستو میں نے آپ سے ایک پریڈکشن کی تھی، شاید خاقان عباسی صاحب بہت سمجھدار آدمی، وہ انہیں چھوڑ گئے، ان کے وزیر اعظم رہے، وہ انہیں چھوڑ گئے، اور ان کو چھوڑنے کے بعد انہوں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ بھائی جو جیتا ہے اس کو دو تاکہ وہ حکومت بنائے، آئین پہ عمل کریں۔ انہوں نے کہا نہیں جی آئین تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جو ہم چاہیں گے وہ کریں گے۔ قدرت کا وہ فیصلہ دوستو جو ان کو سخت سبق ملنے کی سمت میں تھا وہ آ پہنچا۔ اب یہ اقتدار میں رہیں یا اقتدار میں نہ رہیں، آسٹرالوجیکل اسپیکٹ ان کے خلاف ہو چکے ہیں۔ میں نے عرض کیا نا کہ کسی بندے نے ایک مشین بنائی، اس نے وہ مشین چلائی، اس میں وہ کوئی چیز لپیٹتا تھا، خدا نہ خواستہ اگر وہ بندہ اس کے کپڑے بھی اس چلتی ہوئی مشین کے سامنے آ جائیں تو اس کو پکڑ کے بھی وہ لپیٹ دیتی ہے۔ جب تک زحل مستقیم رہا وقت بہت اچھا رہا، انہوں نے جناب عیاشیاں کیں، ٹور شور کیے، اور جناب ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں۔ پھر زحل کی ریورس شروع ہوئی، میں نے کہا اب یہ پھنس گئے۔ انہوں نے کہا ہم نہیں پھنسے، میں نے کہا جی آپ انتظار فرمائیے، آج یہ کہاں جائیں گے، کس کے پاس جائیں گے، آج تو کچھ رہا ہی نہیں ہے باقی۔ میں نے دوستو جو پریڈکشنز سیکھیں، جو میں نے کی، میں نے عرض کیا تھا کہ ملک میں کیا پوری دنیا میں تبدیلیاں آئیں گی، یہ میں نے اپنے 3 ستاروں کو آپ سے عرض کیا تھا، ان کو ریڈ کر کے بتایا تھا۔ آج 17 دسمبر ہے اور عمران خان صاحب کا ذائچہ مزید سٹرونگ ہو رہا ہے۔ اب اسپیکٹ جو ہیں وہ پازیٹیو ہوتے آ رہے ہیں خان صاحب کے، کیونکہ زہرہ بھی ذائچے میں 7 ستارہ ہے اور مشتری بھی 7 ستارہ ہے، اور دوسری میں پھر وہی پرانے والی اپنی پریڈکشن کرنٹلی ستاروں سے بھی آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بھائی جان عدلیہ سٹرونگ ہے۔ یہ مت سمجھیں کہ ہم نے یہ آئین چینج کیا، بندے پکڑے ادھر کر اور یہ بنا دیا وہ بنا دیا۔ عدلیہ کا ایک فیصلہ اب آئے گا، ایک فیصلہ سنگل 01، اور ان سب کو اڑا کے رکھ دے گا۔ اب ستارے اس طرف آنے ہی آنے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ وہ بچہ جو گر گیا تھا جسے لوگ سمجھتے تھے یہ کبھی نہیں اٹھ کے بیٹھے گا، ہماری ایسٹرالوجی کہہ رہی ہے اب وہ اٹھ کے بیٹھ چکا ہے، اور ان قریب وہ دوڑنا بھی شروع کرے گا، اور پھر آپ اس کی سپیڈ دیکھیے گا کیا ہوتی ہے۔ یہ ایسٹرالوجی کا قاعدہ ہے، کوئی میں اپنے پاس سے بات نہیں آپ کو بنا رہا، کوشش میں یہ کرتا ہوں کہ میں اپنا علم بیان کروں۔ دوستو
میں معذرت خواہ ہوں، میرے بہت سارے دوست میرے سے ناراض ہیں، بلکہ ایک تو میرے دوست جو ہیں وہ تو میرے بہت خلاف ہو گئے ہیں، انہوں نے بلکہ مجھے میسج بھیجا کہ یہ تو یہ کر رہا ہے، حالانکہ میرے وہ محترم ہیں، میرے مطلب بس میں اب انہیں کچھ نہیں کہتا، وزیر رہے ہیں، جب وہ خان صاحب کے ساتھ تھے تو سب چیزیں ٹھیک تھیں، خان صاحب بھی ٹھیک تھے، وہ بھی ٹھیک تھے، اب جب خان صاحب کے ساتھ نہیں رہ سکے اب میں بھی خراب ہوں، خان صاحب بھی خراب۔ میں تو بھائی اپنے ذائچے کی بات کرتا ہوں، مجھے تو کبھی 1 روپیہ کسی سے میں نے نہیں لیا، میں تو اپنے ذائچے بناتا ہوں، اپنی روزی روٹی کا بندوبست کرتا ہوں، نہ میں اس دنیا میں کوئی میرا دشمن ہے، نہ میں کسی کا دشمن ہوں۔ ہم تو وہ لوگ ہیں جو سب کی خیر، سب کا بھلا والی بات کرنے والے لوگ ہیں، اس دنیا میں میرا کوئی دشمن نہیں ہے، میں کسی کا دشمن نہیں ہوں۔ ہم آسٹرالوجی اللہ نے ہمیں علم دیا، ہم وہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بہرحال دوستو، ہمیں بھی مطلب لوگ باتیں کرتے ہیں، ہم بھی سنتے رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کمنٹس بھی اپنی مرضی کے کرتے ہیں، لیکن ہم ان کے بے حد مشکور ہیں، جو بھی کمنٹس کرتے ہیں ویلکم ویلکم ویلکم، اور کمنٹس کریں، ہمیں کوئی نہیں ہے، آپ اپنے دل کی بات کریں، نہ میں حرف آخر ہوں، نہ میں کہتا ہوں کہ میں کوئی آسٹرالوجی کا بہت بڑا پروفیسر ہوں، اللہ معاف کرے، میں تو ایک طالب علم ہوں۔ طالب علم کو کبھی سبق آتا ہے استاد شاباش دیتا ہے، کبھی سبق نہیں آتا تو استاد ڈانٹتا بھی ہے، تو میں تو زندگی کو اس لحاظ سے لے کے چلتا ہوں۔ تو دوستو، ذائچے میں آج جو اگلی صورتحال ہے، کرنٹلی تو چاند جو برج سرطان میں آیا بیٹھا ہے، اور آنے والے کل سے وہ چلا جائے گا مریخ کے ساتھ، مارس کے ساتھ۔ اب جب وہ مارس کے ساتھ جائے گا تو پھر یہ کمیونیکیشن اس کی بھی اور چاند کی، مریخ کی، یہ چاند اور مریخ اکٹھے ہوں گے، ان کی مشتری کے ساتھ پازیٹیو نظر ہے، اور زہرہ کے ساتھ پھر ان کی پازیٹیو نظر ہے، پلوٹو کے ساتھ ہے، سورج بھی اس میں شامل ہوگا، عطارد بھی شامل ہوگا۔ لہٰذا اب ایک اور خان صاحب کو بڑی خبر ملنے کی سمت میں باتیں آئیں گی۔ کل 18 دسمبر ہے، 2024 ہے، کل کے بعد کسی بھی وقت، کسی لمحے، کسی گھنٹے، آنے والے 2-3 دنوں میں خان صاحب کو ایک اور بہت بڑی خبر ملنے کی سمت میں باتیں آئیں گی، کیونکہ یہ جو ستارے میں نے آپ سے بیان کیے، زہرہ، پلوٹو، مشتری، مریخ، چاند اور عطارد اور سورج، یہ سمجھیے کہ اس دسمبر میں ان کی جو کمیونیکیشن ہے خان صاحب کے ذائچے میں، وہ بہت سٹرونگ ہے۔ اب یہ جو سٹرونگ کمیونیکیشن ہے، یہ خان صاحب کو مزید طاقت دے رہی ہے، خان صاحب مزید آگے آئیں گے۔ اور یہاں پہ میں ایک بات اور بتاتا چلوں کہ ایک ہڈن صورتحال بھی سامنے آئی گی، کیونکہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ نیپچون کی اور سورج کی آپس میں نحس نظر ہے، لہٰذا جنہوں نے گاجریں کھائی ہیں اب ان کے پیٹ میں درد ہونے کا وقت ذائچہ کے تحت آ رہا ہے۔ اب آپ کو وہ نظر آنا شروع ہوگا کہ گاجریں کنہوں نے کھائیں اور پیٹ میں درد کن کے ہے۔ یہ دوستو اسپیکٹس ہیں جو اسٹرالوجی کے ہیں، جو ہم بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پاکستان کے فیوچر کے خانے میں دوست بہت پوچھتے ہیں پاکستان کا کیا بنے گا۔ دیکھیے دوستو، پاکستان کے فیوچر کے خانے میں ابھی یورنس بیٹھا ہوا ہے۔ آج یورنس جو ہے وہ 24 درجے پہ ہے، اب جو ہی یورنس مستقیم ہو رہا ہے، سیدھا چلنا شروع ہو رہا ہے، یہ اپنے درجات یہاں سے کراس کرے گا، اور مجھے بھی اس ستارے کا بڑی شدت سے انتظار ہے کہ جب یہ برج سور سے نکل کے برج جوزہ میں پہنچے گا، اور جہاں پہ اس کی پازیٹیو ترین کمیونیکیشن پلوٹو کے ساتھ شروع ہوگی، اور وہ جو وقت ہے آنے والے تھوڑے عرصے میں ہوگا، اور پاکستان کے لیے بہرحال جیسا میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ بہت ساری چیزیں بہتری کی سمت میں انشاءاللہ آئیں گی۔ تو اللہ کے حکم سے انشاءاللہ جو ہوگا بہتر ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں ہم فردر آگے جو ستارے ہیں، جو کل کا اسپیکٹ بنے گا، وہ بھی بیان کرنے کی کل انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ شکریہ۔